ایک اور چیز، اور وہ اس کے بعد یہ میرا لاسٹ کامنٹ ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بقیہ احباب کو سے درخواست کروں گا. وہ لاسٹ کامنٹ ہے میرا خان سر کے تعلق سے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفارچونیٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ خان سر نہیں ہے، پیر ہیں. یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں، بہار میں اور یو پی میں. آئی مین کم آن گیو می اے بریک. ایسا آدمی کہ جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو، وہ تمہارا نیشنل لیول کا گرو بن جائے. تو بھائی تم یہ دیکھو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے، ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انظروا عمن تأخذون دینکم، کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو. یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، اور آپ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے، وہاں سے یہ ٹریڈیشن بالکل ایک دم پورے مسلمانوں کو دے دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے. عام لوگ اس کو کیا جانے، جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو کیا جانے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے، چلو ادھر ہی. اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال، کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم. وہ چونکہ چٹکلے چھوڑ رہا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے، مضحکہ خیز انداز ہے، تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. میں اس کی ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی. اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. ہمارے دوست عاصم افتخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. میں مختصر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. یہ دیکھیے. اسلام کا قانون، اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. تو کہے گا نا ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام باہر میں گیا. تو ہم کو بھارتی ڈنڈ سنگیتا، انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کاہے کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان ڈنڈ سنگیتا تھی اسے مان لیا. ڈنڈ سنگیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا ڈنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے. آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامک قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا. وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی، تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے. اگر وہ قانون لاگو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے، کٹا کے پھرا جائیں گے، یعنی ان کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو ان کا ہاتھ، آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے. تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں. اچھا، دوسری بات، جہالت اپنے عروج پر ہے کہ سول کوڈ کو اور کرمنل کوڈ کو خان سر نے مکس کر دیا. یہ جانتے ہوئے، I'm sure کہ یہ نہیں جانتے ہوئے، یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے، وہ نہیں جانتے. سول کوڈ جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں. ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو، تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب 2 انڈیویجولز کے درمیان ہے. لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو قتل کر دے، تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا، مقتول تو گیا. یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں، اس کے درمیان وہ کیس نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجیے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے.
पहला फर्क। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भागकर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत ये यानी जो सिविल कोड है, मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें? अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा। मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेकबाल करेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक्ह का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक्ह के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा। वो जजेस बनेंगे, उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात के का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला, अदालत का फैसला नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हो और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि अब आप एक मुल्क नहीं, एक मुल्क में 2 मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है, महज लो IQ लोगों के से वाह-वाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और यही वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो IQ लेवल के लोग हैं, तो वो सारे के सारे इस पर खूब हंस रहे हैं। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात कह दी, हालांकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ है, लिहाजा बेवकूफ बनाते रहो। तो बाकायदा कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है।